السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 480۔ سورۃ فصلت، آیات ہیں 30 سے لے کر 38 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً بلا شبہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے تو اتریں گے فرشتے ان پر، یعنی قیامت کے دن کہیں گے جنت میں کہ تم پر کوئی نہ خوف ہو نہ غم، اور بشارت جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا۔ استقامت یہاں تم استقام، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان توحید پر قائم رہنا، یہ بہت اہم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ ایمان کا تقاضا ہے اخلاص کے ساتھ، اور یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ جس شخص نے سوال کیا تھا تو فرمایا تھا آپ نے قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ مسلم کی روایت ہے، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ اس کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو کیا فرمایا تھا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، صحیح مسلم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم تمہارے دوست حامی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے فیہا یعنی جنت میں وہ سب کچھ ہے جس سے تمہارے نفوس چاہیں، یعنی تم چاہو اور جو تم مانگو۔ دیکھیے فرشتوں کی حمایت، فرشتوں کی دعائیں، جیسے گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے اور ارد گرد ہیں، مومن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ مومنین کے حامی فرشتے وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے حامی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ انسان سچا پکا مومن بنے، بس شرک کی آمیزش شائبہ شبہ سے بھی بچا رہے۔ اچھا، یہ جو کہیں گے فرشتے کہ تم جو چاہو اور جو مانگو، یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی، ہم جب کسی کے یہاں اترتے ہیں تو ہماری مہمانی، تو یہ مہمانی کے طور پر ہے کس کی جانب سے؟ جو غفور ہے، جو رحیم ہے، یعنی مسلمان پہنچے ہیں، مومن پہنچے ہیں جنت میں، اگرچہ ان کے پاس کچھ لغزشیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور اپنی رحمت آغوش میں لے لے گا۔ اب اگلی آیت میں بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے، ویسے تو ہر مومن کے لیے جی، اور خاص کر مبلغین کے لیے، تو سنیے، اس لیے کہ من کا لفظ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔
اس سے بہترین کس کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بہترین بات، ایک انسان اخلاق فاضلہ رکھتا ہے، نرم گفتار ہے، لیکن بہترین بات جو اللہ کی طرف بلائے. دیکھیے دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ جسے ہم کہتے ہیں دعوت الی الخیر، داعی الی الخیر، داعی الی اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، اس لیے کہ دعوت دینے والا سب سے پہلے عمل کرتا ہے پھر دعوت دیتا ہے. اور یوں کہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی فرما بردار بنے اور اعمال صالحہ کرے اور لوگوں کو دعوت دے. کس کی؟ اللہ کی. سب سے بہترین بات ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں کو دعوت دیتا ہے ان صفات کا حامل ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی توفیق نصیب کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ہدایت دی جا رہی ہیں کہ انسان داعی الی الخیر ہے، لیکن داعی الی الخیر، دعوت الی اللہ جب آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تو ظاہر ہے کہ تصادم ہوگا. جی تو سنیے گا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دیکھیے بھلائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا برائی کو برائی سے نہ دفع کیجیے بلکہ دفع کیجیے برائی کو بہترین باللتی احسن، بہترین طریقے سے. یعنی برائی کا بدلہ برائی نہیں، بھلائی. تو پھر آپ کے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ کس میں تبدیل ہوگی؟ گہرے دوست میں. ولی دوست، حمایتی، حمیم گہرا. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جی تو یہ کام کہ جب آپ دعوت دیں اور جب ٹکراؤ ہو اس پر صبر کرنا، اس سے گفتار میں بہترین انداز اپنانا، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے. تو سنیے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ تو اسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ یعنی یہ جو اخلاق حسنہ فاضلہ انہی لوگوں کو جو صبر سے کام لیں. پھر دوبارہ، اور یہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ حظ کہتے ہیں حصے کو، جو بڑا نصیب والا ہے. جی تو ہیں ایسے لوگ، انبیاء تھے، داعی حق تھے، جبھی تو دعوت کا اثر ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس صفت کو ہم اپنائیں، صبر تحمل سے کام لیں. اور بار بار کہا جاتا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی جو ہمارے ساتھ دشمنی اناد سے پیش آئے تو اس کا خیال کو ترک کر دیں. لیکن شیطان لگا ہے تو اس کے تعلق سے سنیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نزغہ یعنی وسوسہ ڈالے تجھے یا آئے شیطان سے کوئی وسوسہ، تو ایسی صورت میں اللہ کی پناہ چاہو اور یا پناہ مانگو اور پناہ لو. اس لیے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، سامنے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ شیطانی وساوس تو ہوں گے نا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فوراً اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. سننے والا یعنی اقوال، علیم یعنی دلوں کی باتیں، تو آپ کی بھی ان کی بھی. تو ظاہر ہے کہ ان کے اقوال بھی سننے والا ہے، ان کے دلوں میں کیا سازش ہیں اسے بھی جاننے والا ہے. تو ایسے کی پناہ لیں، نہ کہ ان کے پیچھے لگے رہیں، اپنا وقت ضائع کریں. اب کچھ نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
دیکھیے اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند، یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا ہے ان کے بنانے کا، لیکن پھر بھی سجدہ کرتے ہیں تو حکم ہو رہا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کریں، بلکہ اس کو سجدہ کریں، اس ذات کو جس نے انہیں پیدا کیا۔ اب خلقہن، اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ سورج کو اور چاند کو سجدہ مت کرو، انہیں پیدا کیا، تو ہن یہ ضمیر جمع کی ہے اور فیمیل کی ضمیر ہے، تو چونکہ سورج اور چاند غیر عاقل ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں، تو دو کو بھی جمع کی ضمیر آتی ہے اور غیر عاقل کے لیے مؤنث کی، اس لیے ہن۔ اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر اس اللہ کی جس نے انہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر سورج چاند کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اب اگر وہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں، دعوت الی الخیر، اب یہ کہ آیت عام ہے، ہم بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر ایک لوگ غرور گھمنڈ سے کام لیں تو سنیے، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اگر وہ غرور سے کام لے رہے ہیں اے رسول، تو جو تیرے رب کے پاس ہیں، فالذین عند ربہم، وہ مقرب کون؟ فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، رات و دن اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہم لا یأسمون، اس کے معنی کسی نے کیے، وہ اکتاتے نہیں، وہ تھکتے نہیں۔ تو آج کے صفحے میں اہم جو ہے استقامت، ہر چیز میں، ایمان میں بھی استقامت، اس لیے کہ ایک شخص مومن ہے اور اخیر میں وہ شرک کرنے لگے تو آخری دم تک ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اسی طریقے سے عمل، ایک انسان عمل کرتا ہے، آپ عمل تھوڑا سا اختیار کریں اپنی طاقت کے مقدار، لیکن استقامت ہمیشہ کرتے رہیں، ایسا نہیں کہ آپ عمل کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، چند دن کریں چند دن چھوڑ دیں، ایسا نہیں، استقامت۔ تو آج کے صفحے میں اور دوسری نصیحت، تحمل، برداشت اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، نیکی سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہر ایک کو توفیق دے کہ کلام پاک کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، اور دوسروں کو پہنچانے میں جو ہمیں تکالیف ہوں اس پر صبر کرنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔